آج کل مرد حضرات میں ایک غلطی عام پائی جاتی ہے، بالخصوص وہ نوجوان جو پینٹ میں ملبوس ہوتے ہیں۔ وہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی پینٹ کو فولڈ کر لیتے ہیں، اوپر کی جانب اس کی تہہ لگا لیتے ہیں، اور اگر شلوار پہنی ہوئی ہے تو اس کو ناف کی جانب سے فولڈ کر لیتے ہیں۔ اور بعض حضرات وضو کرنے کے بعد جب نماز میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی آستین کو نیچے کیے بغیر نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، اور بعض حضرات نماز میں جب سجدے کی جانب جاتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں، یعنی اوپر کی طرف چڑھا لیتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا شرعی حکم کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بالوں کو نہ سمیٹوں، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہ موڑوں۔ شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے کہ کپڑوں کو موڑنا یعنی فولڈ کرنا یا آستین اوپر کی جانب چڑھانا، یا کپڑوں کو جب سجدے میں جاتے ہیں تو اس وقت کپڑوں کو سمیٹنا، اوپر کی جانب کھینچنا، یہ ساری چیزیں نماز میں مکروہ تحریمی ہیں، اور وہ نماز واجب الاعادہ ہے۔ رد المختار میں علامہ شامی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے کہ ہر وہ نماز جو مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا کی گئی ہو، اس نماز کا لوٹانا ضروری ہے، لہٰذا اپنی نماز کو ضائع ہونے سے بچائیں، کپڑوں کو فولڈ نہ کیا کریں، بلکہ اگر آپ نے شلوار یا پینٹ پہنی ہوئی ہے اور وہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو اس کو اوپر کی جانب کھینچ لیں، نہ کہ اس کو فولڈ کر لیا کریں۔ ایک بات میں یہاں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ شاید آپ نماز میں ٹخنے اس لیے خالی کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نماز میں ٹخنوں کا ننگا ہونا ضروری ہے۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے، کیونکہ جو ٹخنے خالی رکھنے کا حکم ہے، ٹخنوں کو ننگا رکھنے کا حکم ہے، وہ نماز اور غیر نماز ہر حال میں یکساں ہے۔ جس طرح نماز کے اندر ٹخنوں کو ننگا رکھنا ضروری ہے، اسی طرح غیر نماز میں بھی ٹخنوں کا ننگا رکھنا ضروری ہے۔ جو شخص ٹخنوں کو ڈھانکے رکھتے ہیں ان کے متعلق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعیدات ارشاد فرمائی ہیں، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص جو اپنے ٹخنوں کو ڈھانکے رکھتا ہے، قیامت والے دن رب ذوالجلال اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر قیامت والے دن رب ذوالجلال نے ہماری طرف نظر رحمت نہ فرمائی تو ہم کس کی بارگاہ میں جائیں گے؟ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہمیں بھی اس پاک ہستی کی نظر رحمت نصیب ہو تو ہر حال میں اپنے ٹخنوں کو خالی رکھا کریں اور کپڑوں کو فولڈ نہ کیا کریں، تاکہ آپ کی نماز ضائع ہونے سے بچ سکے۔ اس پیغام کو عام کیجیے تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کے کسی مسلمان بھائی کی نماز ضائع ہونے سے بچ سکے۔